ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. لیکن عشق کو معمولی نہ سمجھیے گا. عشق اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ساری مخلوقات کو اکٹھا کیا, یعنی جس کو یوم الست کہتے ہیں. تو یوم الست میں اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا, بے شک ہے اللہ تو ہمارا رب ہے. ان ساری گفتگو کے بعد سے ایک چیز کچھ تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیش کیا آسمان پر. اے آسمان, تو یہ چیز لے لے. اس نے آج کیا زمین پہ پیش کیا. قرآن میں آیت ہے انا عرضنا الامانۃ, میں نے اپنی امانت کو پیش کیا. آسمانوں پر پیش کیا, زمین پر پیش کیا, پہاڑ پر پیش کیا, ساری مخلوقات پر پیش کیا. لیکن سب نے معذرت کر لی کہ اللہ اس امانت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا, تو اس نے کہا ہے اللہ ہم اٹھا لیں گے اس کو, اور اس نے بڑھ کر کے اس امانت کو لے لیا. قرآن نے کہا ہے ان الانسان کان جہولا, وہ نادان ہے. تو وہ امانت کیا تھی؟ مفسرین نے جو اس کی وضاحت کیا ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ یہی ودیت تھی, عشق. اور عشق ایک ایسا جذبہ ہے جو سوائے انسان کے کسی بھی مخلوق کے اندر نہیں ہے. تو عشق کا جو جذبہ ہے وہ انسان کی فطرت میں شروع سے داخل ہے. عشق کو دو قسم میں تقسیم کیا جاتا ہے, ایک عشق حقیقی اور ایک عشق مجازی. بہت سے لوگوں کو عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی درکار ہوتا ہے. جب وہ مجاز کے پیرائے میں عشق کو دیکھتے ہیں تو پھر اس سے حقیقت کے عشق کا گویا اندازہ کرتے ہیں. اسی لیے تصوف میں, عرفان میں سب سے زیادہ اہمیت کسی چیز کو جو حاصل ہے وہ عشق کو ہے. جب تک سالک اور صوفی اللہ تعالیٰ کی ذات سے عشق نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اس کا قرب نہیں پا سکتے. اور عشق کے مرحلے سے گزرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس دن گفتگو ہوئی تھی جلسہ افتتاحیہ میں کہ عربی میں اگر آپ دیکھیے لغت میں تو عشق ایک لتر ہے, بیل ہے. وہ بیل ایسی ہے کہ جس درخت پہ لپٹ جاتی ہے اس کو سکھا دیتی ہے, خشک کر دیتی ہے, اسی کو عشق کہتے ہیں. اسی سے یہ عشق لیا گیا ہے. تو یہ عشق جس کو ہو جاتا ہے وہ پھر جو ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے, مجنوں کی شکل میں صحرا میں نکل جاتا ہے. یہاں تک کہ ہرن اس سے دوستی کر لیتے ہیں. بھائی اگر ہرن کے قریب ہم جائیں تو وہ بھاگ جائے گا. لیکن مجنوں کا یہ عالم تھا جو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بیٹھا رہتا تھا, اس کے چاروں طرف ہرن بیٹھے رہتے تھے. لیلا کے عشق میں مجنوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اس کے بال اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ پرندوں نے اس میں گھونسلہ بنا لیا تھا. ان کو مرغ مجنوں کہا جاتا تھا. تو گویا یہ کیفیت عشق کی یہ ہونی چاہیے. ایک تمثیلی واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ صحرا سے گزر رہے تھے, نماز کا وقت ہوا, نماز کے لیے رک گئے, نماز پڑھنے لگے. اسی وقت مجنوں جو ہے وہ سامنے سے گزر گیا. تو اب اس میں وہ لٹ قسم کے لوگ بھی تھے. نماز کے بعد انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ ارے نماز پڑھ رہے تھے, تم نے دیکھا نہیں, سامنے سے لے گئے. تو مجنوں نے کہا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے, کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو کہا اللہ کی. تو کہا اگر اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے تو اگر اللہ سے عشق ہے تو پھر ہم کو گزرتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ ہم تو لیلا کے عشق میں ایسے دیوانے ہو رہے ہیں کہ ہم کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو. تو گویا یہ سب تمثیلی باتیں جو ہیں وہ صرف مجاز کا پیرایا پیش کرتی ہیں.
حقیقت تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ تو حسن سجزی نے جو یہ رسالہ لکھا ہے وقف المعانی، اس کا عنوان عشق ہے، اور یہ عشق حقیقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنے کا جو عشق ہے، راستہ ہے، اس کے بارے میں انہوں نے تفصیل بتائی ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں اور جلدی ختم کروں گا، آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے۔ اصل نام حسن اور لقب نجم الدین تھا حسن سجزی کا۔ امیر حسن اعلیٰ کے نام سے شہرت حاصل کی۔ حسن نسباً سید، ارادتاً چشتی یعنی سلسلہ چشتیہ میں مرید تھے، اور وطناً بدایونی تھے۔ اپنے ایک شعر میں اپنے سلسلہ نسب کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں: قرشی الاصل ہاشمی نسبہ کز ہوایش برآمد شجر، اور وطن بدایوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: پرورد فضل ایزدش ارشاد غیبی مرشدش، بودہ بدایوں مولدش دہلیز منشا داشت ہے۔ حسن سجزی 652 ہجری میں بدایوں میں پیدا ہوئے۔ خسرو کب پیدا ہوئے تھے؟ 651 میں۔ حسن کب پیدا ہوئے؟ 652 میں۔ دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ بچپن میں ہی وہ دہلی چلے آئے اور یہی تعلیم و تربیت ہوئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب اخبار الاخیار نے حسن سجزی کا مولد دہلی قرار دیا ہے، لیکن خود حسن کے شعر کے مذکورہ بالا شعر سے اخبار الاخیار کے اس مفروضے کی تردید ہو جاتی ہے۔ حسن کو چونکہ شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کی ہم وطنی کا شرف حاصل تھا، اس لیے یقیناً وہ شیخ سے ناآشنا نہ ہوں گے، لیکن بالمشافہ آشنائی کا شرف انہیں دہلی میں حاصل ہوا۔ حسن سجزی کی تکمیل درسیات کی تفصیل دستیاب نہیں ہے، لیکن ان کے آثار، ان کی جودت طبع، مذاق علم، عربی و فارسی کو قدرت اور مروجہ علوم و فنون کے درک کے غماز اور استعداد علمی میں ان کی بالادستی کے ہمراز ہیں۔ لطافت ذوقی اور حساسیت ذہنی بدرجہ عدم موجود تھی، اور برنی کے مطابق دہلی کے جلیل القدر علماء و فضلاء، اکابر اور سلاطین کی مجلس کی حاضر باشی اور لطائف و ظرائف میں حسن بے مثال تھے۔ امیر حسن سجزی اور امیر خسرو میں گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ مؤخر الذکر کی طرح یعنی امیر خسرو کی طرح حسن بھی بلبن کے بیٹے محمد خان شہید کے دربار سے وابستہ تھے، اور محمد خان شہید کی شہادت کے بعد اس کا مرثیہ بھی حسن نے لکھا تھا۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی ارادت سے پہلے حسن سجزی کی زندگی، جیسا کہ مولانا شہاب الدین امام کے حوالے سے سیر العارفین جمالی دہلوی نے لکھا ہے، تعیش پسندی اور مینوشی میں بسر ہوتی تھی۔ جمالی دہلوی کے مطابق حسب معمول ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی خواجہ بختیار کاکی کے روضے پر حاضری کے بعد حوض شمسی کے اطراف میں واقع مقابر پر فاتحہ خوانی کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاقاً حسن سجزی بھی اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا۔ حسن نے حضرت محبوب الہی کو جو یک بیک وہاں دیکھا تو ایک دم گھبرا گئے، اور اسی عالم بے خودی میں انہوں نے کہا: سالہا باشد کہ ماں ہم صحبتیم، گرد صحبت ہا اثر باشد کجاست، زہدتا فسق از دل ما کم نکرد، فسق مایاں بہتر از زہد شماست۔ کیا کہا انہوں نے حضرت محبوب الہی کو مخاطب کر کے کہ بہت مدت ہو گئی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی صحبت میں شامل ہیں، اگر صحبت کا اثر ہوتا ہے تو میں جو اتنے دنوں سے آپ کی صحبت میں ہوں، مجھ پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ آپ کی پرہیزگاری نے میرے گناہ کو کم نہیں کیا، یعنی میں ویسے ہی گناہ میں مبتلا ہوں۔
فسق مایا بہتر زود شمار، تو ہمارا گناہ تو آپ کی پرہیزگاری سے اچھا ہوا، یہ کہا انہوں نے۔ تو محبوب الہی نے مسکراتے ہوئے فرمایا در صحبت اثر ہاست، انشاءاللہ روزی بہار۔ انہوں نے کہا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، انشاءاللہ کسی دن ہوگا۔ یہ کہنا تھا حضرت محبوب الہی کا کہ حسن کے دل کی دنیا تہو بالا ہو گئی۔ حضرت نے توجہ فرمائی، دیر تک دلجوئی فرماتے رہے اور دوڑ کر کے ان کے قدموں میں سر رکھ دیا اور ٹوپی اتار کر کے رکھ دیا اور زبان حال سے کہا برنجی گرد من تقدیر نوکن خطے پیشانیم تحریر نوکن۔ محبوب الہی نے ان کا دلاسا دیا، ان کی دلجوئی کیا۔ دوسرے دن حسن سجدی حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تائب ہوئے اور انہوں نے گویا حضرت سے بیعت کی۔ حسن سجدی کے مکارم اخلاق اور خوش خلقی اور ان کے معاصرین مختلف ہیں۔ ضیاء الدین برنی نے حسن سجدی کی بہت تعریف بیان کی ہے اپنی فیروز شاہی میں۔ اسی طرح مبارک الوی نے، امیر خرد نے اپنی سیر الاولیاء میں بھی حسن سجدی کے بارے میں بہت تعریف و توصیف کی ہے۔ سخن گوئی میں حسن سجدی کو کمال حاصل تھا اور کلام کی استواری، جزالت، نقطہ آفرینی اور تغزل نے حسن سجدی کو سعدی ہند بنا دیا تھا۔ امیر حسن کو سعدی شیرازی کے تتبع کا اعتراف ہے اور وہ کہتے ہیں از حسن حسن نوشد، از نظم حسن نوشد، دیواچ عشق عالی، جلد سخنش دارد شیراز شیرازی۔ شیرازی سے مراد سعدی شیرازی۔ ایک دوسرے شعر میں خوب خانہ سعدی کی شراب ارغوانی کی درد آشامی کا اعتراف یوں کرتے ہیں گرب نوشی درد از خوب خانہ درد حسن، داد مانی از میں سعدی شیرازی دہی۔ یہ حقیقت ہے کہ حسن گلی ز گلستان سعدی آوردست۔ امیر خود نے حسن کی غزلیات کو ایسا جگر سوز بتایا ہے جو عشاق کے دلوں کی چکماق سے اخگر عشق نکال کر خرمن ہستی کو جلا ڈالتی ہے۔ کل فوائد الفؤاد کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ جب حسن سجدی نے فوائد الفؤاد لکھ ڈالی تو امیر خسرو نے کیا کہا تھا کہ حسن میری ساری تصنیفات لے لو اور فوائد الفؤاد ہم کو دے دیں، اتنی اہمیت۔ تو جامی کا خیال ہے کہ حسن غزل گوئی میں ایک خاص سبک کے استاد ہیں اور ان کا کلام سہل ممتنع ہے، جو بظاہر تو آسان ہے لیکن ویسا کہہ پانا ممکن نہیں ہے۔ ملک الشعراء دربار اکبری فیضی تمکنت حسن حسن پر عاشق ہو جانے کو تیار ہے، اگرچہ خسرو جیسا یوسف زمانی بھی اس کی نگاہ میں ہے۔ خود امیر خسرو کو حسن سجدی کے تجمل و تفضل شعری کا اعتراف ہے اور عشوت راضی کلام حسن پر فریفتہ ہو کر یہ تک کہہ اٹھتے ہیں خسروا شعر تو اسرار حدیث است مگر کا سخنہائے دوام بوئے حسن می آید۔ حسن کے یہاں سوز و گداز کا تعمق ہے، گویا ان کا کلام ان کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور اس سے بریانی تعشق معنوی کی مسحور کن بو آتی ہے۔ حسن سجدی نے غیر متأہل اور مجرد زندگی بسر کی۔ علاء الدین خلجی کے وفات کے بعد چاہے سیاسی عدم استحکام کی بنیاد پر، چاہے تعلیمی ترک التجرید صوفیانہ کی بنا پر، انہوں نے سلاطین کے دربار سے قطع تعلق کر لیا۔ جب محمد بن تغلق نے پائے تخت کو دولت آباد منتقل کیا تو حسن کو بھی دہلی سے مہاجرت اختیار کرنی پڑی اور دولت آباد میں جا بسے۔ کم و بیش 10 سال وہاں باحیات رہے اور 725 میں خسرو کا انتقال ہوا ہے۔ خسرو کے انتقال کے 13 سال کے بعد حسن سجدی کا انتقال ہوا۔ 738 ہجری میں انہوں نے وہیں دولت آباد میں وفات پائی اور مدفون ہوئے۔ مخدوم اولیاء سے
تاریخ ولادت برآمد ہوئی۔ مخل معانی حسن سیزی کی تصنیف لطیف ہے جس کا موضوع عشق ہے۔ اس کتاب کا تذکرہ حسن نے اپنے فوائد الفؤاد میں بھی کیا ہے، اور اس کا ایک ہی نسخہ پوری دنیا میں ابھی تک معلوم ہے، یعنی سنگل نسخہ اس کا ملتا ہے۔ دنیا کی کسی لائبریری میں ابھی اس کا پتہ نہیں ہے، صرف ہماری مولانا آزاد لائبریری میں یہ نسخہ موجود ہے۔ تو اس میں جو باتیں لکھی ہیں اس نسخے کے کاتب نے اس سے، اور فوائد الفؤاد میں جو تذکرہ ہے مخل معانی کا، اس سے یہ بات متیقن ہو جاتی ہے کہ حسن سیزی نے 712 کے شروع میں اس کتاب کو تصنیف کیا، لیکن وثوق کے ساتھ کوئی سن متعین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حسن نے پورے رسالے میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ مخل معانی کا موضوع عشق ہے، اور مصنف نے نہایت حسین انداز میں عشق حقیقی کے اسرار و رموز بیان کیے، اور عشق کی حیات حرفی، حیات معنی شکل ہے نا، حیات حرفی کا مطلب کیا ہوگا؟ حرفی شکل، یعنی کن کن حروف سے لکھا گیا ہے، یہ لفظ کیسے بنا ہے۔ حیات حرفی کو ہدف بنا کر اس سے جو بیش بہا معانی اخذ کیے ہیں وہ جانب توجہ ہے۔ کتنے حرف ہوتے ہیں عشق میں؟ 3، عین شین قاف۔ تو اسی عین اور شین اور قاف کو حسن سیزی نے اپنے گفتگو کا موضوع بنایا ہے کہ عین کے معنی کیا ہوتے ہیں، عین کیسی ہوتی ہے، شین کے معنی کیا ہوتے ہیں، شین میں دندانے ہوتے ہیں، وہ دندانے جب عاشق کے دل میں چبھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے۔ تو گویا اس طرح سے انہوں نے اس کی حیات حرفی کو سامنے رکھ کر کے ساری گفتگو کی ہے۔ حمد و نعت کے بعد وہ رسالے کو اس انداز سے شروع کرتے ہیں کہ عشق ایک لفظ ہے جو 3 حروف عین شین اور قاف سے بنا ہے، اور ہر سے حروف حالات عشق اور اسرار محبت کی داستان بیان کرتے ہیں۔ پھر حسن نے تینوں حروف عشق کے مختلف معنی بیان کرتے ہوئے ان مفاہیم کو براہین و دلائل کے ذریعہ عشق کا پیراہن پہنایا ہے، اور نکات کے ضمن میں اپنی منطقی، معنوی، فکری اور فلسفیانہ استدلال کے ذریعہ مفاہیم حروف عشق اور کیفیات عشق کے مابین خوبصورت ارتباط پیدا کیا ہے۔ حسن سیزی نے سب سے پہلے عین عشق کو اپنا ہدف قلم بنایا، اور راقم ہے کہ عین کے معنی بہت سے ہیں، اور اس کا ایک معنی آنکھ ہے۔ پھر حرف عین اور لفظ عین کا ارتباط یوں کرتے ہیں کہ آنکھ تخم عشق ہے، اور مشہور شعر ہے کہ شد تخم عشق ان چشم سر، زاں دارمش چون تخم در۔ کوئی بیج ہو تو اس کو سوکھنے سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پانی میں ڈبو کے رکھتے ہیں، تر رکھتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آنکھ جو ہے وہ عشق کا بیج ہے، اسی لیے میں اپنی آنکھوں کو ہمیشہ تر رکھتا ہوں، یعنی محبوب کے عشق میں ہمیشہ روتا رہتا ہوں، جو آنسوؤں سے تر رہتی ہے۔ یارب چه خواهد داد بر این تخم در یارب چه خواهد داد بر تخم در آب انداختہ، یعنی میں نے جو اپنے اس بیج کو پانی میں ڈبا رکھا ہے، اے خدا یہ کیا پھل دے گا۔ آنکھ کو ہی عشق کا محرک اصلی قرار دیتے ہوئے ایک اردو شاعر نے اس مطلب کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، دل کی نہیں تقصیر کمند آنکھیں ہیں ظالم، دل کی نہیں تقصیر کمند آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ لڑی تو آنکھ تھی اور گرفتار دل ہو گیا۔
تو دل کی نہیں تقصیر کمند آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ جامی نے آنکھ کو تخم عشق قرار دینے کے حسن السجزی کے دعوے کی تردید اس طرح کر دی ہے۔ جامی کیا کہتے ہیں؟ صرف دیکھنے سے عشق نہیں ہوتا ہے، جامی کو تو سن سن کے عشق ہو گیا۔ کہتے ہیں نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بساکن دولت از گفتار خیزت۔ صرف عشق دیکھنے سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی سن سن کر کے باتیں عشق ہو جاتا ہے۔ جامی کا یہ دعویٰ کہ عشق دیکھنے سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی سن کر بھی ہو جاتا ہے، تسلیم ہے، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے ترا دیدہ و یوسف را شنیدہ۔ شنیدہ کیا بود مانند دیدہ، یعنی اے محبوب میں تم کو دیکھ رہا ہوں، یوسف کے بارے میں تو سنا تھا کہ وہ بہت حسین تھے، لیکن اے محبوب میں تم کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ سنے ہوئے کے برابر کہاں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ امر مسلم ہے کہ عشق کے پروان چڑھنے میں آنکھ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ وہ ذریعہ ہے جو نہایت مبہم انداز میں محبوب کے دل تک محب کا پیغام عشق پہنچا دیا کرتا ہے، اور عاشق پر معشوق کی قلبی کیفیات یعنی التفات یا عدم التفات کے اثرات ظاہر کر دیتا ہے۔ حسن کا خیال ہے کہ چشم یعنی آنکھ اور عشق میں بڑی نسبتیں ہیں، تعلق ہے، جیسا کہ آنکھ کے وجود کے لیے تین چیزیں سواد، بیاض اور نور ضروری ہیں۔ سواد کیا؟ حلقہ، بیاض کے سیاہی، اور نور، یعنی کسی کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں تب تو اس کو آنکھ والا کہا جائے گا، لیکن کسی کے پاس دو ہی چیز ہے، نور نہیں ہے، تو اس کو اندھا تو کہا جائے گا، آنکھ والا نہیں کہا جائے گا، حالانکہ آنکھ ہے اس کے پاس۔ تو آنکھ کے لیے جس طرح تین چیزوں کا وجود ہونا ضروری ہے، ویسے ہی کہتے ہیں کہ عشق کے لیے بھی تین چیزیں ضروری ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ فقر و حزن اور حضور۔ فقر کیا ہے؟ فقر یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی بسر کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ فقر محمدی کا استعمال کرتے ہیں۔ تیرے الفقر و فخری پر شاہ میں ہی نہیں صدقے جنید و بایزید تاج العارفین صدقے۔ تو الفقر و فخری رسول نے فرمایا، فقر میرا فخر ہے۔ اس کا کے پس پشت میں اگر جائیں گے بات تھوڑی بڑھ جائے گی، لیکن میں 2 منٹ چاہوں گا آپ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پر تشریف فرمائے، ان کے ساتھ حضرت عمر بھی ہیں اور حضرت علی بھی ہیں۔ ایک بیگ احد کا پہاڑ ہلنے لگتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر سے پہاڑ کو ایسے پیر پٹکتے ہیں پہاڑ پہ اور کہتے ہیں ٹھہر جا کر، تجھے نہیں معلوم کہ تیرے اوپر ایک رسول اور ایک شہید اور ایک اور کوئی چیز استعمال کیا وہ موجود ہے۔ تو یہ فرمانا تھا کہ احد کو قرار آ گیا، ٹھہر گیا۔ احد تو خوشی میں ہے، جھومنے لگا تھا کہ اس کے اوپر اس وقت 3 بزرگ ہستیاں ہیں۔ تو اسی وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام خچر پر کچھ بوجھ لے کر کے کئی خچر پر آئے انسانی شکل میں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سلام کہا ہے اور خچر پہ یہ چابیاں لگی ہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا ہے آپ کو اور کہا ہے کہ یہ زمین میں جو ہمارا خزانہ ہے اس کی چابیاں ہیں، ان خزانوں سے آپ اپنی آرائش کیجئے، یعنی اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کیجئے جیسے چاہیے رہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرافیل سے کہا، اے اسرافیل اسے لے کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جاؤ، میرا سلام پیش کرو بارگاہ میں اور کہو کہ محمد کو یہ پسند نہیں ہے۔
محمد کو یہ پسند ہے کہ اے اللہ تو اس کو ایک دن کھانا کھلائے اور 2 دن بھوکا رکھے۔ تو یہ فقر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو تھی، حدیث ہے الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے۔ تو جب تک فقر، حزن اور حضور یہ 3 چیزیں موجود نہ ہو عشق میں، اس وقت تک عشق کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح سواد و بیاض و نور کے بغیر آنکھ کا وجود بے معنی اور مہمل ہے، اسی طرح عشق فقر و حزن اور حضور کے بغیر لا یعنی ہے۔ وہ محب کہ جو طلب محبوب میں سرگرداں ہے، اسے چاہیے کہ کبھی بھی عالم حضوری سے غافل نہ رہے اور فقر و حزن کا مجسمہ ہو، تاکہ مقصد کا متواتر جام پیتا رہے۔ جس طرح عاشق ارادت معشوق میں گرد و پیش سے بے خبر ہوتا ہے، اسی طرح مرید کو بھی چاہیے کہ دل و جان سے پیر کے افعال و اقوال کا عاشق ہو، تاکہ ارادت و بیعت کے ثمرات اس کا نصیبہ ہو۔ وہ مرید کے جو عشق شیخ میں کاہل ہے، اس کا دعوی ارادت باطل ہے۔ یہ سودائے عشق ہی تو تھا جس نے قرن یمن میں ایک جگہ ہے، قرن کے اقامت گزین اویس قرنی کو اپنے تمام دانتوں کو قربان کر دینے پر مجبور کر دیا، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے میں عشق سے سرشار جواب دیا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کرتا ہوں۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، تو حضرت اویس قرنی ایسے عاشق رسول تھے کہ جب ان کو خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہو گیا ہے، انہوں نے دیکھا نہیں تھا سرکار، ان کی والدہ ضعیف تھی اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ان کو موقع نہیں مل پاتا تھا کہ وہ یمن سے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ ایک مرتبہ اپنی والدہ سے اجازت لیا کہ والدہ اجازت دیجیے کہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ملاقات تو کر لوں، تو ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ اور الٹے پیر واپس آنا۔ چنانچہ یہ مدینہ پہنچے، اس وقت اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے، صرف حضرت ام سلمہ کے پاس حاضر ہوئے وہ، اور جا کے انہوں نے کہا کہ میں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، زیارت نہیں ہو سکی لیکن والدہ کا حکم ہے، اس لیے میں فوراً واپس جا رہا ہوں۔ تو فوراً واپس چلے گئے۔ اسی لیے حضرت اویس قرنی کو صحابی کا درجہ نہیں مل سکا، وہ تابعی ہیں، اور ایسے عاشق رسول تھے کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنا ایک دانت توڑ لیا۔ پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ والا ٹوٹا ہے کہ اس کے بغل والا ٹوٹا ہے، انہوں نے دوسرا بھی پتھر مار کے توڑ دیا۔ اسی طرح سوچ کر کے انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے، پورے منہ میں مسوڑے میں زخم ہو گیا تھا، سوائے رقیق غذا کے کچھ نہیں کھا پاتے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے جو اپنے دانت توڑے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا اے اویس، کہاں وہ عرش نشین اور کہاں تم یمن کے مکین؟ تو اویس نے کہا میں بھی وہی ہوں جہاں وہ مقصد کائنات ہے۔ معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمان بالا پر، اور جب جنت کی سیر کرائی گئی تو جنت میں گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے سو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ اویس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ چادر ہٹا کے مل لیں، اس لیے کہ ان کو خبر تھی کہ ہمارا عاشق، تو حضرت جبریل نے روک دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ ان سے ملاقات آپ کی قیامت کے لیے نہیں ہوگی۔ تو وہاں بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ جہاں وہ ہیں، وہ مقصد کائنات ہیں، وہیں میں بھی ہوں، اس لیے کہ دوست دوست سے جدا نہیں ہوتا اور اس کے تمام احوال کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا کرتا ہے، کیونکہ اس کی چشم سر سے زیادہ بصیر ہوتی ہے۔ محب کی چشم دل جو سرمہ عشق سے مکحل ہوتی ہے، وہ فرش سے عرش تک دیکھ لیتی ہے، پھر یمن و مکہ کا بوجھ چمانتا ہے۔ حسن سیدی نے تمام حروف عشق کے معنوں کے ضمن میں مختلف نکات کے ذریعہ
عشق کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی ہے۔ چنانچہ حرف عین کے ذکر کے تحت جن نکات کا بیان کیا ہے ان میں 3 مسئلہ سماع صوفیہ سے بھی متعلق ہیں۔ لکھتے ہیں کہ سماع کے احوال و اوقات تحریر و تقریر سے عاری ہیں اور سائر کیفیات سماع دراصل عالم تفرقہ میں ہوتا ہے، جبکہ مجیب یعنی صاحب سماع جامع اور صاف ہوتا ہے۔ چنانچہ سوال نو کے زبان سے ہوتا ہے اور جواب دل کی گہرائیوں سے، سوال اسباب ظاہر سے ہوتا ہے اور جواب میں اسرار باطن پنہا ہوتا ہے، سوال محفل عقل کے صدر سے ہوتا ہے اور جواب نہا خانہ اندر عشق سے۔ اس لیے کیفیات و احوال سماع کے لیے مفاہیم سفید کرتاس پر بکھیرے نہیں جا سکتے۔ عین کے دوسرے معنی کی طرف آتے ہوئے حسن سیسی لکھتے ہیں کہ اس کا ایک معنی تو آنکھ تھا، دوسرا معنی چشمہ ہے۔ چشمہ جانتے ہیں؟ یہ چشمہ نہیں، چشمہ جھرنا بھی ہوتا ہے، چشمہ ہے۔ حسن سیسی لکھتے ہیں کہ اس کا ایک معنی چشمہ ہے جو کوہسار بلا سے نازل ہو کر عاشق ذات کے کشتزار دل کی طرف جاری ہوتا ہے۔ چشمہ معرفت اور چشمہ خضر میں کتنا فرق ہے۔ حضرت خضر کو جو چشمہ عطا ہوا وہ گہری تاریکیوں میں پوشیدہ ہے اور اس سے وہ ایک قطرہ بھی سکندر کو نہ دے سکے، لیکن غواصان معرفت کی فراغ دستی تو دیکھیں کہ اصحاب حال کو پیالے بھر بھر کر عشق و آگہی کا جام پلاتے ہیں۔ اگر حضرت خضر کو اس چشمہ آب حیات سے حیات ابدی ملی کہ قیامت تک زندہ رہیں گے، تو اس شاق راہ نے چشمہ معرفت سے عشق سرمدی پایا جو تمام عمر کشتہ تیغ بلا رہیں گے۔ سخن عشق کی لذت و چاشنی عجیب ہے اور بہتیرے صاحبان فضل و کمال نے اس کو سارے بلا کے صحرائے بیان میں معنی کے دریا معظم کیے ہیں، لیکن چشمہ عشق کی شان نرالی ہے۔ جبھی تو جب قلم چشمہ عشق میں غواصی و شناوری کے لیے غوطہ زن ہوتا ہے تو جولانی بھول کر ششدر رہ جاتا ہے کہ کس طرح ہاتھ پیر مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر اور برگزیدہ نبی بھی تو چشمہ عشق کی غواصی میں ششدر نظر آتا ہے، ورنہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب اتنا کافی تھا کہ یہ عصا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہے یہ عصا ہے، یہ عصا ہے۔ لیکن عشق ایسا غالب تھا کہ موسیٰ نے اتنے ہی پہ بس نہیں کیا، چاہا کہ اپنے محبوب سے ذرا دیر تک گفتگو کر لیں، تو بتایا کہ یہ عصا ہے، اس سے ہم پتلی توڑتے ہیں اپنی بکریوں کے لیے، اس سے ہم جو ہے یہ کرتے ہیں، اس سے ہم یہ کرتے ہیں، اس کو ہم کبھی تکیے کی جگہ پر لگا کر کے لیٹ جاتے ہیں۔ تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اتنا جواب کافی تھا کہ یہ عصا ہے، یہ عصا ہے، لیکن اتنی بات بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن چشمہ عشق کے جامع آتشی کے بلبلے نے ان کی محبوب کی آواز سنی کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو اتنا مسحور ہو گئے کہ انہوں نے اپنی گفتگو کو طولانی بنا ڈالا۔ اے موسیٰ صرف محبوب ازل کے صوتیاتی حسن نے تیرے دریچہ سماعت کے پردوں کو اس طرح تار تار کر ڈالا کہ زمام ضبط صبر اور عنان شکیبائی ہاتھ سے جاتی رہی، تو پھر چشمہ عشق لایزال کی غواصی اور جلوہ جمال جہاں آرا کا دیدار یعنی رب ارنی کا مطالبہ طفلانہ ضد نہیں تو اور کیا ہے؟ خالی آواز سے تو ایسا جادو چھا گیا کہ صاحب آپ جو ہے باتیں لمبی لمبی کرنے لگے، اور دوسری طرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں رب ارنی، اے اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے دیکھ لیں گے تو کیا حال ہوگا؟ تو دیکھا تو کیا حال ہوا؟ قرآن خود بیان کرتا ہے خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو توبہ کرنے لگے۔ ذرا سا 2 منٹ یہاں اور دیجیے تو اس سلسلے کا ایک واقعہ اور سناتا چلوں آپ کو کہ جب گھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس رب ارنی کے تقاضے کے بعد اور بے ہوش ہونے کے بعد، تو لکھا ہے علماء نے کہ جب ان کی بیوی صفورہ نے
حضرت موسیٰ، ہاں تو وہاں کہا گیا ان سے کہ موسیٰ تم اپنے چہرے پر نقاب ڈالو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالو، اس لیے کہ اب تمہارے چہرے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت موسیٰ نے نقاب ڈال دیا، یعنی چہرہ چھپا لیا ہوگا کسی طرح. گھر پہنچے تو ان کی بیوی صفورہ نے کہا کہ یہ آپ نے چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے، کھولیے. حضرت موسیٰ منع کرتے رہے، لیکن انہوں نے ضد کر کے ان کا چہرہ کھلوا دیا. ان کا چہرہ دیکھنا تھا کہ حضرت صفورہ بے ہوش ہو گئی. ہوش میں تو حضرت موسیٰ نے پھر جلدی سے چہرہ چھپا لیا. ہوش میں آئی تو پھر ضد کیا کہ چہرہ کھولو، پھر بے ہوش ہو گئی. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ 70 مرتبہ حضرت صفورہ نے اصرار کیا اور 70 مرتبہ وہ بے ہوش ہوئی. کسی نے بڑا اچھا سوال کیا حضرت موسیٰ سے، آواز آئی ہے موسیٰ عشق سیکھنا ہے تو صفورہ سے سیکھو. تم نے تو ایک مرتبہ ہمیں دیکھا بے ہوش ہو گئے اور توبہ کرنے لگے، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. اور اس کو دیکھو کہ اس نے 70 مرتبہ تمہارے چہرے کو دیکھا اور 70 مرتبہ تقاضا کیا اور ہر مرتبہ ارنی 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 کہتی رہی کہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو اگر عشق سیکھنا ہے تو صفورہ سے سیکھو. تو خیر حسن فرماتے ہیں کہ عین کا تیسرا معنی آفتاب ہے، اور عشق و آفتاب میں بڑی ہم آہنگی ہے. عشق وہ آفتاب ہے کہ جو جس کسی کے بھی روزن دل میں ہویدا ہو اس کے خرمن وجود کو جلا ڈالتا ہے. یہ وہ آفتاب ہے جو فلک درد سے طلوع ہو کر دل درد مندان میں غروب ہوتا ہے، اور اس کا نور ایسا تابند اور درخشاں ہے کہ ناتمامان عشق اسے سیاہپوش نہیں کر سکتے. اے شہنشاہ فلک، آفتاب کو کہتے ہیں نیر اعظم شہنشاہ فلک. اے شہنشاہ فلک، اے آفتاب عالمتاب، تجھ میں تو عشق کی ساری صفات نظر آتی ہیں. تیری سوزش میں بھی عشق، تیری سوزش بھی عشق کے دم سوزاں کا نتیجہ نکل لگتی ہے. بیاض رخ کی یہ زردی، یقیناً سورج دیکھیے اگر تو پیلا ہوتا ہے، اور عاشق کا چہرہ کیسا ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے عشق سے. تو کہتے ہیں کہ اے سورج، تیرے چہرے کی زردی جو ہے وہ یقیناً فراق یار کی مرثیہ خانی کا نتیجہ ہے. تو کیا تو بھی عاشق ہے؟ آفتاب سے سوال کرتا ہے عاشق. آفتاب کیا جواب دیتا ہے؟ ہاں ہاں میں بھی عاشق ہوں، اور عاشق دریا. اے میرے ہمنوا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرا طلوع و غروب اسی کی آغوش میں ہے؟ اے عاشق دریا، تیرے عشق کی صداقت پہ صد آفرین، لیکن یہ تو بتا کہ آغوش دریا میں سماتے وقت تو لرزتا کیوں ہے؟ کبھی جب سورج ڈوب رہا ہو، آپ دریا اور چشمے کنارے ہوں تو دیکھیے کیسے لگتا ہے، لہروں کی وجہ سے وہ ہلتا ہے. لیکن یہ کہ اس کو اب عاشق اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ وہ غروب ہو رہا ہے اور دریا میں سما رہا ہے تو وہ لرز رہا ہے. سورج جواب دیتا ہے افسوس، اتنا بھی تمہاری فہم میں نہ آ سکا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہر صبح اپنے معشوق کے وصل کی طلب میں پیراہن صبح اوڑھے ہوئے میں وسیع و عریض صحرائے فلک میں سرگرداں رہتا ہوں، اور نماز ظہر کے وقت سے جب وصل یار کی زرنی ساعت لمحہ لمحہ قریب آتی ہے تو میں لرزہ بر اندام ہو جاتا ہوں، کیونکہ دہشت وصل میرے وجود کو تہو بالا کیے دیتی ہے. آفتاب اگر ایک طرف عاشق زار ہے تو دوسری طرف معشوق اور دلدار بھی ہے. اگر وہ عاشق دریا ہے تو معشوق حربہ بھی. حربہ کہتے ہیں گرگٹ. دیکھا ہوگا آپ نے کہ گرگٹ میں دھوپ جو ہوتا ہے وہ دھوپ میں جو ہے گرگٹ ایسے ایسے گردن کر کے کرتے ہیں، تو وہ حربہ کہتے ہیں فارسی میں گرگٹ. کہاں آفتاب جیسا معشوق بے نیاز اور کہاں گرگٹ جیسا عاشق دلگلاز. لیکن واہ مصیف حسن کی وہی عشق جو حقیر گرگٹ کے دل پر نازل ہو پڑی اور ایسا شوریدہ بنا ڈالا کہ بیچارہ وصل بالذات کی لذت سے ناآشنا رہ کر بھی وصل بالصفات پر ہی راضی ہو گیا. اگر آفتاب اپنے جمال و کمال کی رعنائیوں کے ساتھ دور سے ایک پھونک بھی گرگٹ کی طرف مارے تو اس کا وجود خاکستر ہو جائے گا.
لیکن سامری عشق کی یہ سحرکاری تو دیکھیں کہ گرگٹ اسے بھی معشوق کی نوازش ہی سمجھے. جس طرح گرگٹ عشق آفتاب میں اپنے وجود حقیر سے بے پرواہ ہو کر زرد روح ہے، اسی طرح فلک بے کنار بھی سمے عشق آفتاب سے نیلگوں اور کبود پوش ہے. جب تک آفتاب اپنے جمال کی حشر سامانی بکھیرتا رہتا ہے، وہ عاشق نیلگوں دیدار جمال یار میں مشغول رہتا ہے. لیکن جب دریچہ معشوق پر چلمنے گر جاتی ہیں اور حسن آفتاب روپوش ہو جاتا ہے، تو فلک نیلگوں بھی سیاہ و تاریک چادر میں اپنے سراپا کو ڈھانک کر سوگوار ہو جاتا ہے. اے صوفی کبود پوش یعنی آسمان، تیرے رخسار کی یہ دلکشی سیاہی میں کیوں بدل گئی؟ سارا دن تو نے آفتاب کے ساتھ عشق بازی کی، اب ذرا نائب یعنی چاند کے ساتھ بھی شب بازی کر لے تاکہ تیری سوگواری دور ہو. کیا جواب دیتا ہے؟ افسوس تیرے فہم و ادراک پر اے بیگانہ جذبہ عشق، شاید تو رسم عاشقی سے ناآشنا ہے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ مملکت عشق میں شرکت حرام ہے؟ یعنی ایک محبوب کے علاوہ کوئی محبوب ہو ہی نہیں سکتا ہے. گرگٹ اور آسمان کی صداقت عشق پر سر تسلیم خم، لیکن ذرہ عشق آفتاب میں جتنا صادق ہے اتنا یہ دیگر عشاق آفتاب کہاں. ذرہ سمجھ، ذرہ کہتے ہیں کسی بھی چھوٹی چیز کو. لیکن اگر آپ کسی روزن سے دیکھیے دھوپ کی شعاعیں آ رہی ہیں تو آپ کو لگے گا کچھ باریک باریک اڑتا ہوا اوپر جا رہا ہے، اصل ذرہ وہ ہے. تو اب وہ چھوٹا چھوٹا بال کی طرح سے ہوتا ہے، جیسے اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے. خاص طور پہ جاڑے کے دنوں میں ہم لوگ زیادہ مشاہدہ کرتے ہیں اس کو. کہیں سے اگر دھوپ آ رہی ہو تو دیکھیے اس میں نظر آئے گا. تو حسن نے اس سے کیا معنی نکالا ہے؟ حسن معنی نکالتے ہیں کہ یہ ذرہ جو اڑ رہا ہے آفتاب کی شعاؤں میں، یہ آفتاب کا عاشق ہے، یہ اس تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اڑ کر کے جب تک اس بلندی پر پہنچتا ہے اس وقت تک سورج غروب ہو جاتا ہے. پھر دوسرے دن پھر اس کا سفر شروع ہوتا ہے زمین سے، اور پھر ویسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ایک مثال اور دے دیں آپ کو. چکور ایک پرندہ ہے جس کا نام سنا ہوگا آپ نے. چکور چاند پہ عاشق ہوتا ہے، اور جب چاند نکلتا ہے تو چکور جو ہے، چکور زمین پہ نہیں بیٹھتا، چکور جو ہے وہ چاند کے قریب پہنچنا چاہتا ہے، اڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ رات بھر اڑتا ہے اور چاند تک نہیں پہنچ پاتا، چاند چھپ جاتا ہے. پھر وہ دن بھر ایسی فضا میں رہتا ہے. کہتے ہیں کہ چکور کی غذا آگ ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو فضا میں ہی عطا کرتا ہے. تو بہرحال یہ سب بہت سی باتیں ہیں. یہ سب گرگٹ اور آسمان کی صداقت عشق پر سر تسلیم خم، لیکن ذرہ عشق آفتاب میں جتنا صادق ہے اتنے یہ دیگر عشاق آفتاب کہاں. کیونکہ گرگٹ اور آسمان تو آفتاب کی عدم موجودگی میں بھی اپنا وجود سلامت رکھتے ہیں، لیکن واہ ذرہ کہ اس کی بقا محبوب کے وجود پر منحصر ہے. جب صبح میں آفتاب جہاں تاب اپنی رعنائیوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، تب ذرہ مسکین بھی عاشق وار اپنے وجود کا اعلان کرتا ہے. لیکن جب نیر اعظم وصل دریا کی طلب میں مغرب کی طرف ڈھلکتا ہوا اپنے وجود پر نور کو آغوش دریا میں غرقاب کر دیتا ہے، تو ذرہ مسکین بھی اپنا نام و نشان مٹا ڈالتا ہے. مچھلی اور پروانہ بھی عاشق ہے. مچھلی عاشق ہے پانی پر اور پروانہ عاشق ہے آگ پر. لیکن دونوں کے عشق میں کتنا فرق ہے. حقیقتاً مچھلی خود اپنی جان کی عاشق ہے، اس لیے کہ پانی اس کے وجود کا ضامن ہے. اگر اسے پانی سے الگ کر دیا جائے تو وہ مر جائے گی. لیکن پروانہ اپنی جان کا نہیں بلکہ اپنے محبوب کا عاشق ہے، جو یہ جانتا ہے کہ محبوب کا قرب اور اس کا وصل یعنی اس کے قریب جانا اس کو خاکستر کر دے گا، جلا ڈالے گا. لیکن پھر بھی وہ دیوانہ وار افتاں و خزاں چراغ پر جا پہنچتا ہے اور دلدار پر اپنی جان نثار کر دیتا ہے. آفتاب اور عشق میں بڑی یگانگت اور یکرنگی ہے. عشق کی بہت سی صفات آفتاب کے وجود میں پائی جاتی ہیں اور آفتاب کے بہت سے اوصاف
عشق میں بنا ہے۔ مثلاً آفتاب کی خاصیت ہے کہ پتھر کو بھی لال بنا دیتا ہے۔ لال کا نام سنا ہوگا، بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ صالحہ بایت کے یک سنگ اصلی زافتاب لال گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن۔ ایک پتھر ہے، وہ ایک جگہ پڑا رہتا ہے، سینکڑوں سال تک اس پر سورج کی روشنی پڑتی رہتی ہے، تب جا کر کے وہ لال میں بدلتا ہے۔ تو اس کی طرف کہہ رہے ہیں کہ آفتاب کی خاصیت ہے کہ وہ پتھر کو بھی لال بنا دیتا ہے۔ عشق بھی جب افق محبت پر طلوع ہوتا ہے تو دیدہ عشاق کو عقیق کی طرح جگر کو لال بنا دیتا ہے، اور آفتاب کو زرگر بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی نظر کیمیا اثر سے ہی زر ہے۔ اسی طرح عشق بھی وہ کیمیا ہے جو وجود عاشق کو مثل زر تپا کر کندن بنا دیتا ہے۔ بقول حسن عین کا ایک معنی زر ہے، اور عشق وہ زر ہے جس کی کاوش کان کن فیکون سے ہوتی ہے۔ زر کی پرکھ جس طرح آگ اور پتھر سے ہوتی ہے، اسی طرح زر عشق اور خریداران زر عشق یعنی عشاق کو آتش بلا اور سنگ و ابتلا کے ذریعے پرکھا جاتا ہے۔ یہ آزمائش عشق ہی تو تھی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود عشق۔ عقل ہے محب تماشائے بے باب بھی۔ اور یہ صداقت عشق خلیل ہی تو تھی کہ معشوق لا یزال نے بردوں و سلامہ کی ردائے سلامتی اڑا کر وجود عاشق کو محفوظ کر دیا۔ یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم۔ عشق نے مجبور کیا ابراہیم کو کہ وہ آگ میں کود جائے، تو محبوب نے کیا کیا؟ محبوب نے بڑھ کر کے سلامتی اور ٹھنڈک کی چادر اڑا دی، آگ سے کہہ دیا خبردار جلانا نہیں۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ عشق نے کہا چھری چلاؤ، ابراہیم نے چھری چلا دیا۔ محبوب نے کیا کہا؟ اے چھری زبر نہیں کرنا۔ کئی مرتبہ کوشش کیا، بہت تیز کر کے حضرت ابراہیم لائے تھے چھری کہ کاٹنے میں دیر نہ ہو۔ چھری سے کہا اے چھری میں تو تجھ کو اتنا تیز کر کے لایا، کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری نے جواب دیا اے ابراہیم تم ایک مرتبہ کہتے ہو کہ کاٹو، اور 70 مرتبہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مت کاٹو، تمہیں کس کی بات؟ تو وہاں کیا تھا؟ وہاں بھی عشق تھا، لیکن محبوب کی طرف سے کیا ہوا کہ سلامتی ادا کر دی۔ عین عشق کی اس طولانی بحث میں ہم نے دیکھا کہ حسن فکری نے کتنے دلکش پیرائے میں عین عشق کے مفاہیم کی توضیح کی ہے۔ عشق کا دوسرا حرف شین ہے، شین میں دندانے ہوتے ہیں یعنی شوشے۔ عشق کے دل کے دندانوں نے ہی زلیخا کے یا زلیخا کے دل کو مجروح کر ڈالا۔ اے زلیخا کہاں وہ پیغمبر زادہ اور پیغمبر یوسف، اور کہاں تو؟ تجھے یہ کیا ہو گیا ہے کہ اپنے دامن عصمت کو یوں تار تار کیے دے رہی ہے؟ زلیخا کیا جواب دیتی ہے؟ اے منس، اے عقل، میں کیا جانوں؟ یہ تو غلبہ شوق اور جذبہ عشق کی کار فرمائی ہے جس کی بنا پر یوسف کے روح مہر افروز کے آگے میرا چراغ پارسائی ماند پڑ گیا، اور دندان شیر عشق کی جراحت بے درمانی کی بدولت یوسف زندانی مقصود زندگانی بن گیا۔ شین عشق سے بہت سے راز ہے، صرف سربستہ وابستہ ہیں۔ شین بظاہر سین کی ہم شکل ہے، لیکن حسن و جمال میں معنی کے اعتبار سے لاسانی ہے۔ جبھی تو شین نے عشق کے نہا خانہ دل میں قرار پایا ہے۔ کتنی خوبصورت توجیہ حسن نے حسن شین کی یہاں بیان کر دی ہے کہ شین کے حسن و جمال کا عشق پر ایسا اثر ہوا کہ خود عشق تعشق شین میں گرفتار ہوا کہ اس نے شین کے پیکر جمیل و جمال کو اپنے دل میں جگہ دی۔ شین کہاں ہوتی ہے؟ بیچ میں ہوتی ہے، عین اور قاف کے بیچ میں ہوتی ہے، تو اس کو دل کہہ رہے ہیں کہ لفظ عشق میں شین کو
اپنے دل میں جگہ دی ہے. کتنا خوبصورت انداز، ادبی انداز ہے. شین عشق کے معنی کے ضمن میں حسن سیزی نے جو نکات بیان کیے ہیں وہ نہایت ہی دلچسپ اور برمحل ہیں. موانست یعقوب و یوسف کی بنا شفقت پر تھی، اور موانست کہتے ہیں انس، محبت. تو یعقوب اور یوسف میں جو محبت تھی وہ باپ بیٹے کی تھی، لیکن زلیخا اور یوسف میں جو محبت تھی اس کی بنیاد عشق تھا. شفقت اور عشق دونوں میں مخصوص رب اور آہنگ ہے، اور دونوں وجود شین کے بغیر بیکار ہیں. چونکہ شین دندانے دار ہوتی ہے، اس لیے عاشق و شفیق دونوں مجروحین دندانے شین ہوئے، اور اسی وجہ سے ہر دو یعنی یعقوب اور زلیخا عظیم اطلاع اور آزمائش کے دور سے گزرے. وہ چاہے شین شفقت کا مضروب ہو یا شین عشق کا مجروح، اگر اسے تاج اختصاص کی آرزو ہے تو کمر اخلاص اور میان جان چست و درست رکھنی چاہیے، اور اس مخصوص شاہراہ میں ایسا ثابت قدم ہونا چاہیے کہ ہوا و حرص نفس اسے ڈگمگا نہ سکے، اور بالفرض اگر کبھی نفس غالب بھی ہو جائے تو فوراً انابت کی طرف رجوع کرے اور اپنے مقام پر واپس آ جائے. اب یہاں سالک کے لیے درس ہے کہ اگر کبھی عشق میں ادھر ادھر کوئی لغزش پیدا ہو تو فوراً جو ہے وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے. عشق کے تیسرے حرف قاف کے مفاہیم کی طرف قاری کی عنان فکر کو جس ادا سے حسن نے موڑا ہے وہ بہت پرلطف ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ قاف وہ حرف ہے جس کی قسم معشوق ازل یعنی اللہ تعالیٰ نے قاف والقرآن المجید کہہ کر کھائی ہے. مفسرین کا اجماع ہے کہ قرآن مجید میں سوگند قاف یا تو قسم قدرت ہے یا پھر کوہ قاف کی قسم ہے، جس نے ساری دنیا کا احاطہ کر رکھا ہے اور دنیا کی بقا اور نفع کا ضامن ہے، اور دین عشاق میں بقا کی ضامن محبوب کی عنایت اور اس کا لطف ہوتا ہے. جس طرح کوہ قاف تمام آفاق پر محیط ہے، اسی طرح قاف عشق کی فرما روائی بھی شرق و غرب ہر طرف ہے، اور عشق وہ سلطنت ہے جس میں عین و شین و قاف تین فوجیں ترک، میار اور ساق ہیں، اور جہاں سے ان افواج سلطنت عشق کا گزر ہوا وہاں کا ہر ذی نفس منزل فنا کا وکیل ہو گیا. یوں تو بیچارہ عاشق ساری عمر اسی فکر میں غلطاں و پیچا رہا کرتا ہے کہ وہ ساعت کب آئے گی جب معشوق کی عنان تجمل پر وہ دست انداز ہوگا اور اس کی رہگزر کی خاک سے اس کی چشم امید مکحل ہوگی. لیکن عاشق صادق تو وہ ہوتا ہے جو وصال و فراق میں یک رنگ ہو، کیونکہ اس کی آنکھیں اگر دیدار محبوب سے منور ہوتی ہیں تو محبوب کے پیکر لطیف کے خیال سے اس کا مشام جاں معطر بھی ہوتا ہے. اگر ایک طرف محبوب کے نقش و نگار کی زیبائی باعث افزونی بصارت ہوا کرتی ہے تو دوسری طرف ناز و ادا اور مزاج کی لطافت کا تصوراتی سرور باعث فروغ بصیرت ہوا کرتا ہے. بصارت اور بصیرت میں کیا فرق ہے جانتے ہیں؟ بصارت کہتے ہیں آنکھ کے نور اور بصیرت کہتے ہیں دل کے نور. تو اگر وہ محبوب کا ظاہری حسن دیکھ کر کے آنکھوں کو روشنی حاصل ہوتی ہے، آنکھ کو تراوت حاصل ہوتی ہے، تو گویا یہ جو بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے وہ محبوب ازلی کا تصوراتی لطف ہے جو فروغ بصیرت عطا کرتا ہے. اسی وجہ سے عاشق صادق پر جب ہجر و فراق کے کوہ گرابات گرتے ہیں تو بھی وہ فکر معشوق میں ویسا ہی ثابت قدم رہتا ہے اور بباطن حضور یہ محبوب کی لذت سے مسحور رہتا ہے اور زبان حال سے یہ بیان کرتا ہے دل میں بسے ہو گرچہ نگاہوں سے دور ہو. دل میں بسے ہو گرچہ نگاہوں سے دور ہو، دیکھو اس انتظار فراق و وصال. اگرچہ عاشق فراق ظاہری کے سبب بے سکون اور مضطرب رہتا ہے، لیکن
اس کے دل کی آرزو یہی ہوتی ہے ہجر و فراق کی یہ شب پرستم تلے دل کو دعائے نیم شبی خون بلائے. لیکن اس کے باوجود اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی. ورنہ سلطان محمود کی مجلس کے انقطاع کے بعد ایاز حجرہ نشین ہو کر سلطان کے محل کی طرف رخ کر کے تنہائی میں نماز عشق ادا نہیں کرتا. اور یہ ایاز کی صداقت عشقی ہی تو تھی جس کے باعث اسے ہم وقت محمود کی حضوری حاصل تھی، خواہ وہ اس کے روبرو ہوتا یا نہ ہوتا. ایاز اور محمود کا نام سنا ہے، محمود کا غلام تھا ایاز، اور محمود اس سے بہت محبت کرتا تھا. بڑا خوبصورت واقعہ ہے. لوگوں کو اعتراض ہوا کہ اس کالے سے غلام پر بادشاہ ایسا جو ہے وہ فریفتہ ہے، ایسا عاشق ہے اس کا. بھائی ہم لوگ تو اس سے بہتر ہیں، تو ہم لوگوں سے بادشاہ کی قربت ویسے نہیں. تو دھیرے دھیرے یہ خبر محمود کی کانوں تک پہنچی. وہ دربار سجا ایک دن، تو اس نے بلایا خزانچی کو اور کہا کہ خزانے کا دروازہ کھول دو. کھول دیا گیا. تو محمود کے پیچھے کھڑا رہتا تھا ایاز. جب دربار میں محمود بیٹھتا تھا تخت پر، تو محمود کے پیچھے ایاز کھڑا ہوتا تھا، اور سب لوگوں کی جو جگہیں تھیں وہاں وہ ہوتے تھے. تو خزانے کا دروازہ کھول دیا گیا. محمود نے کہا کہ آج خزانے کا دروازہ کھلا ہے، اعلان کیا، جس کا جو جی چاہے اس خزانے سے لوٹ لے. اب بادشاہ کا یہ اعلان کرنا تھا کہ سب لوگ دوڑ پڑے خزانے کی طرف. کسی نے سونا اٹھایا، کسی نے ہیرا اٹھایا، کسی نے جواہرات اٹھایا. آنن فانن لوگوں نے جتنا بھر سکتے تھے سب بھر لیا. محمود پیچھے ہی کھڑا تھا. بادشاہ نے پوچھا سب نے لوٹ لیا؟ سب نے کہا ہاں لوٹ لیا. بادشاہ سے کہا خزانے کا دروازہ بند کر دو. بند کر دیا گیا. پھر پیچھے دیکھ کے کہا کمبخت تو آج کے دن بھی محروم رہا. ایاز سے کہہ رہا ہے بادشاہ، کمبخت تو آج کے دن بھی محروم رہا. میں نے کہا تھا کہ سب لوٹ لو، تو جتنا جی چاہتا لوٹ لیتا، تو نے کیوں نہیں لوٹا؟ تو ایاز نے جواب دیا لوٹ لیا. تو بادشاہ نے پوچھا کیا لوٹا؟ تو پیچھے تو کھڑا تھا ہی، بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ بادشاہ کو لوٹ لیا. جب بادشاہ ہمارا ہے تو خزانہ کیا چیز؟ تو یہ مثال صوفی بیان کرتے ہیں. کیوں کہ ساری دنیا ہے، ساری منفعتیں ہیں، سارے فائدے ہیں. فائدہ لے لیا آپ نے تو کیا مزہ آیا؟ ارے جو خالق ہے اس کا، اس خزانے کا، جو مالک ہے اس کا، ارے اس کو لوٹیے تب نہ مزہ. پھر تو جو چاہیے وہ آپ. تو اللہ کو لوٹ لیجیے. اللہ کو لوٹنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کا قرب حاصل کرنا ہے. خالق کو پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے فرمان پر عمل پیرا ہونا ہے. بہرحال کتنا دلکش، جاذب، مرصع، مزین، مدلل اور صنعات سے پر انداز بیان اختیار کیا ہے حسن نے. ظاہری حیات لفظ عشق کو ہدف گفتگو بنا کر مفاہیم و نکات عشق بیان کرنے کا. ادبیت کی نظر سے یہ رسالہ یقیناً لائق تحسین و آفرین ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن سیزی نے اپنے قلم کی بے مثال جولانی دکھائی ہے. لیکن حسن سیزی نے جس جوش و بلبلے سے حروف عین کی تشریح و تفسیر بیان کی ہے، اس سے بعد کے دونوں حروف خالی ہیں. بہرحال آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ ضخامت کے اعتبار سے یہ رسالہ مختصر ہے، لیکن مطالب و معانی کا جو دریا خسرو نے اس رسالے میں بہایا ہے، عشق کے تینوں حروف عین، شین اور قاف کو گویا محور بنا کر کے وہ بے مثال ہے. سلاست و سادگی بھی ہے، حسن بیان بھی ہے، طرز ادا بھی ہے، نقطہ آفرینی بھی ہے، ہر طرف صنعات کی سحرکاریاں بھی ہیں، لیکن مشکل نہیں ہے. مفاہیم ادق نہیں ہوتے، کہیں ثقل اور اشکال نہیں آتا. تمام رسالے کو پڑھنے کے بعد دل میں
حافظ کا وہ شعر رقص کرنے لگتا ہے، خیز تا برکل کے ان نقاش جہاں افشاں کو خیز تا برکل کے ان نقاش جہاں افشاں کو نیم کن ہما نقش عجب در صورت برگار نقشت۔ والسلام۔ آپ لوگوں کا کچھ سوال، کچھ سمجھنا ہو، کچھ اظہار خیال کرنا ہو تو بلا تکلف کر سکتے ہیں۔ ہم تو قحطوئی صاحب کی طرح چلے نہیں جائیں گے، ہم آپ کے پاس ہیں، جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا، آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو، آپ لوگوں نے بہت دل جمعی کے ساتھ اس گفتگو کو سنا۔